Now it's the time to call upon stage Sayyid Zishan Haider, international youth activist, UN SDGs advocate from Azad Jammu and Kashmir, to present on the topic Youth Leadership Framework for Preventing Drug Abuse in Azad Jammu and Kashmir and Pakistan. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. It's a great honor for me to be part of such a prestigious conference on drug abuse اور جو related ہے ہم سارے لوگوں کے حال مستقبل اور اگلے آنے والی زندگی کے ساتھ. تو میں سب سے پہلے جملہ منتظمین جس میں اسکالرس کالج آف آئی ٹی، نیشنل سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگوں نے اور جتنے بھی یہاں پہ گیسٹ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے کولیبریٹ کیا ہے، ان سب کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انتہائی سنجیدہ اور انتہائی اہم ترین موضوع کی طرف جو ہے ہم سب لوگوں کو مل بیٹھ کے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا اور ایکسچینج آف آئیڈیاز کا موقع فراہم کیا گیا. جو ڈرگ کرائسس ہے یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے اور اس وقت آزاد کشمیر میں ہم اگر آزاد کشمیر کی بات کریں، مظفر آباد کی بات کریں تو بہت حد تک پینیٹریٹ ہو چکی ہے اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی سٹیٹسٹکس اس کے نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے سارے ڈپارٹمنٹ اور اتنی بڑی حکومتی مشینری جتنی ایک سلطنت کو چلانے کے لیے ہوتی اتنی الحمدللہ ہمارے پاس آزاد کشمیر میں افرادی قوت موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی میپنگ سٹیٹسٹکس ٹائپس آف ڈرگ، کیوں لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اس بارے میں ہمیں جو ہے نا کوئی پتہ نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ ایک سیکیورٹی ایشو ہے، اکنامک ایشو ہے، یہ سوشل ایشو ہے اور یہ ایس ڈی جیز کا ایشو ہے. ایس ڈی جیز کا اس لیے ایشو ہے کہ آپ کا ایس ڈی جی 3 کوالٹی ایجوکیشن، آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جس حد تک ڈرگز پینیٹریٹ کر گئی ہے، اور بعض اوقات جو کیس سٹڈی سامنے آئے کہ وہ بعض بچوں کو کہا جاتا ہے کہ یار امتحان سے پہلے کوئی سوٹا شوٹا مار کے جاؤ یا کوئی اور چیز کر کے جاؤ تو بہت اچھا، آپ لکھنے میں بہت اچھے ہوں گے. تو اسی طرح سے اس میں گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ آلسو ایس ڈی جی نمبر 3 جینڈر ایکوالٹی، اس کے بعد ڈیسنٹ ورکنگ، اکنامک گروتھ ایس ڈی جی 8، ایس ڈی جی 11 سسٹینیبل کمیونٹیز، اور اسی طرح پیس جسٹس اینڈ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن الٹیمیٹلی گول نمبر 17 جو ریلیٹ کرتا ہے پارٹنرشپ فار دا گولز. تو اب میں آپ کے ساتھ دو اپروچز جو ہے نا شیئر کروں گا مختصر، چونکہ منتظمین کی طرف سے کہا گیا کہ اختصار کے ساتھ بات کریں. ایک یہ ہے کہ ایک مثال ہے سوئٹزرلینڈ کی اور ایک مثال ہے امریکہ کی. سوئٹزرلینڈ میں ایک کانفرنس کے لیے میں گیا، امریکہ میں تھوڑا زیادہ وقت میں نے گزارا تو ذاتی مشاہدات وہاں پہ زیادہ ہیں. تو امریکہ میں یہ ہوا کہ وہاں پہ کچھ جگہوں پہ لوگ ڈرگ کی کھیتی کرتے ہیں اپنے ہی گھر کے پیچھے بیک یارڈ میں چھپ چھپا کے، اور کچھ زیادہ تر ڈرگز جو ہے وہاں پہ میکسیکو سے آتی ہیں. تو جو ہماری پولیس کرتی ہے وہاں پہ وہ اس پولیس نے بھی تقریباً اسی طرح کیا، اس کو کہتے ہیں یہ کامنگ آپریشن. کامنگ آپریشن میں یہ ہے کہ یہ 6 مہینے میں ایک آدھ دفعہ ہوتا ہے، تو اس میں پکڑ دھکڑ یہ وہ سارا سلسلہ کرنے کے بعد وہ کچھ لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں. تو یہ کیس مجھے اس لیے یاد ہے کہ ایک بچے کے پیچھے اس نے کوئی ڈرگ کی کاشت کہیں پہ کی ہوئی تھی، تو اس کے پیچھے جب پولیس پڑی تو وہاں پہ پولیس والوں کے پاس کتے بھی تھے، تو وہ گھبرا کے پاس ریور تھا اور ریور میں چھلانگ لگا کے وہ مر گیا. تو وہ بڑی سیڈ سچویشن تھی وہاں پہ. اب ایک یہ اپروچ ہے کہ آپ ان کے پیچھے جائیں، آپ پکڑ دھکڑ کریں، آپ گرفتاریاں کریں، جو ہم روایتی طور پہ ہم یہاں پہ آزاد کشمیر میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ ڈرگز کی جو تعداد ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے. دوسرا طریقہ کار سوئٹزرلینڈ کا یہ تھا کہ انہوں نے جو ہمیں بتایا کہ ہیروئن کے استعمال کی وجہ سے، ڈرگز کے استعمال کی وجہ سے ان کی ٹورزم انڈسٹری تباہ ہو گئی. سوئٹزرلینڈ کماتا ہی ٹورزم کے اوپر ہے. تو جب ان کی ٹورزم انڈسٹری کس طرح تباہ ہوئی کہ کہیں کسی ٹورسٹ کا پرس پڑا ہے، کسی کا کیمرہ پڑا ہے، کسی کا بیگ پڑا ہے، تو ڈرگ ایڈکٹ نے وہ کیمرہ یا بیگ یا پرس اٹھایا اور جا کے اس نے بیچا اور اپنی ڈرگز کی ضروریات کو پورا کیا. اب انہوں نے کیا یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی بارڈر کو ٹائٹ کیا، ان چیزوں کو دیکھا کہ یہ ڈرگز کہاں کہاں سے آ رہی، پھر اس ڈرگ کی انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن کی. اور یہ بات یہاں پہ بھی ایسی ہے
کہ جو ہیروئن ہے، جو عام کنزیومر ہے، جو لے رہا تھا، اس تک پہنچنے سے پہلے اس میں 100 مرتبہ ملاوٹ ہو چکی تھی. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. وہ پیور فارم میں نہیں تھی. ایک تو ڈرگ ہے ہی نقصان دہ صحت کے لیے، اور اس کے بعد جب اس میں کوئی اور طرح کے کیمیکلز اور کوئی اور طرح کی چیزیں ملاوٹ کی جائیں گی تو وہ بہت فاسٹ سپیڈ والی زہر بن جائے گی. اور یہ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے کہ ڈرگز کے جو ڈیلر ہیں وہ جو ڈرگز لے کے آتے ہیں یہاں پہ، اور ایونچولی اس میں پروفٹ کمانے کے لیے اس میں ملاوٹ ہوتی رہتی ہے. وہاں کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس میں 100 مرتبہ ملاوٹ ہوتی ہے جو فائن پروڈکٹ ہے اور اس کے بعد جو عام کنزیومر کو ملتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ ہم لوگ یہاں پہ جو استعمال کر رہے ہیں لوگ ڈرگز، تو اس میں کتنی مرتبہ ملاوٹ ہو چکی ہوگی پروفٹ کی غرض سے. اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بجائے وہ کامنگ آپریشن کرنے کے، سب سے پہلے انہوں نے رجسٹریشن شروع کی اور میپنگ شروع کی اپنے پورے ریجن کی کہ کون کون سی ڈرگز ہے، کون کون یوز کر رہا ہے، کیا حساب کتاب. پھر وہ جو لوگ ڈرگ ایڈکٹ تھے ان کو انہوں نے رجسٹرڈ کیا. رجسٹرڈ کرنے کے بعد انہوں نے ڈرگ سینٹرز بنائے. ان سینٹرز میں یہ اناؤنس کیا کہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہے اور جو ان کا ڈیٹا اور ان کے ڈاکٹرز اور ان کی میڈیکل ٹیم بتا رہی ہے، ان ڈرگ ایڈکٹس کو فری ڈرگز فراہم کی جائیں گی. تو اب سب نے خوشی سے رجسٹریشن کرائی. وہاں پہ جو ڈرگ والے جو سینٹرز انہوں نے بنائے، ان میں نہ صرف ان کو فری ڈرگز دی جاتی تھی، کاؤنسلنگ سیشن بھی کیے جاتے تھے، اور ان کا میڈیکلی بھی ان کو ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا جو میڈیسنز وہاں پہ یوٹیلائز ہو سکتی. ایونچولی جو ٹارگٹ نمبر 1 تھا کہ وہ جو ٹورزم پہ ان کا اثر پڑ رہا تھا، وہ ٹورزم والا سارا ختم ہو گیا. وہ ریشو بہت زیادہ نیچے آ گئی، اور ایونچولی جو ڈرگ ایڈکٹ لوگ تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ان کی جو ہے وہ تعداد جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. اب اس میں 2 الگ الگ اپروچز ہیں، 2 الگ الگ انسامپلز ہیں. انفارچونیٹلی اس ریاست جموں کشمیر کے اندر ہم لوگ وہی روایتی طریقہ کار استعمال کرتے آ رہے ہیں. بے پناہ ٹیلنٹ ہونے کے باوجود، بے پناہ صلاحیتیں ہونے کے باوجود، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر بڑے ہی قابل اور بڑے ہی سمجھدار لوگ ہیں اور ان کو بین الاقوامی سطح پہ سراہا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اپروچ وہی پرانی ہے کہ بندہ پھاڑ کے لے آؤ، پیسے دے دو اور کام مکاؤ. انفارچونیٹلی اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں نوجوانوں کو اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے. یو آر دا لیڈرز آف، یہ کہتے ہیں فیوچر. یو آر ناٹ لیڈرز آف فیوچر، یو آر لیڈرز آف ٹوڈے. دس از یور ٹائم. یہ آپ کا ٹائم ہے. آپ نے اس کو فرنٹ میں سے لیڈ کرنا ہے. جس سوسائٹی، جس معاشرے میں نوجوانوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا، وہاں پہ انقلاب آیا، وہاں پہ ریولوشن آئی ہے. چونکہ آپ نے آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے، آپ نے انوویٹو اپروچ رکھنی ہے. اور ایک چھوٹی سی مثال پہ میں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور 3-4 سجیشنز ہیں. کسی جگہ پہ 2 بچے تھے، اور وہ بچے کھیلتے کھیلتے تھوڑا دور نکل گئے، اور ایک بچہ کنویں میں گر گیا. بڑا بچہ، چھوٹے بچے نے اس کو کنویں سے نکال کے واپس لایا. یہ نوجوانوں اور یہ میرے بچے جو یہاں پہ بیٹھے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ آپ کے لیے. اور جب وہ والدین کے پاس آئے تو والدین کو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ چھوٹا والا جو ہے شرارتیں کر رہا تھا، ہم کھیلتے کھیلتے دور نکل گئے، یہ کنویں میں گر گیا، اس لیے اس کے کپڑوں میں سارا گارا اور کیچڑ لگا، گندے ہو گئے، تو میں نے اس کو کھینچ کے نکالا. والدین ایسے کہ یار تم چھوٹے ہو، تم نے اس بڑے کو اتنے بڑے کنویں سے کیسے کھینچ کے نکالا؟ تم یقیناً جھوٹ بول رہے ہو. والدین نے پہلے پیار سے کہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، پھر انہوں نے سختی سے کہا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، پھر انہوں نے مارا بھی کہ آج ہی تم چھوٹے چھوٹے بچے جھوٹ بول رہے ہو، کل بڑے ہو کے پتہ نہیں تم کیا کرو گے. تو تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے علاقے کے کسی بزرگ کے پاس لے گئے. بزرگ کو کہا کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ابھی سے اتنا پکا ٹھکا جھوٹ بول رہے ہیں، کل بڑے ہو گئے مہا فراڈی بنیں گے، تو آپ پلیز ان کو سمجھائیں. تو جب اس بزرگ نے ان بچوں کی بات کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا یہ بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس واقعی اس بچے نے دوسرے بچے کو کنویں سے نکالا. تو والدین نے کہا کہ یہ نیچرلی لاجیکلی امپاسبل ہے کہ ایک چھوٹا بچہ اتنے بڑے بچے کو وہاں سے نکال کیسے سکتا ہے. تو اس بزرگ نے یہ جواب دیا کہ اس نے اس لیے اس کو نکالا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی وہاں پہ ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے موجود نہیں تھا. اس کو اپنی ہمت تھی، حوصلہ تھا، اس نے کہا میں نے یہ کرنا ہے تو اس نے کر لیا. لہٰذا اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے آپ سب کو، ہم سب کو اپنا نائب بنا کے بھیجا. نائب کیا ہوتا ہے؟ نائب ہوتا ہے، اب میں ایک لفظ بولوں گا چونکہ لوگ بہت زیادہ اس کو نیگیٹو سینس میں، ایک ہے اللہ. اللہ نے آپ کو اپنا ڈپٹی اللہ بنا کے بھیجا.
اپنا ریپرزنٹیٹو بنا کے بھیجیں, اپنی ساری اتھارٹیز آپ کو تفویض کر کے بھیجیے, سوائے تھوڑی بہت اپنے پاس رکھیے. اور اس کے بعد آپ کو اتنا بہترین دماغ دیا ہے کہ اس سے جو بھی چیز آپ سوچ سکتے ہیں, جو بھی چیز آپ سوچ سکتے ہیں, اس کا امپلیمنٹیشن پلان آلریڈی اللہ کے پاس موجود ہے. مثلا آج ہم ہوائی جہاز اور راکٹ دیکھتے ہیں, آج بھی اس سائنس کے دور میں کیا ہمیں تھوڑی بہت حیرانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوائی جہاز کو اڑتے ہوئے ہوا میں دیکھے, بتائیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. اب امیجن کریں کہ جس ٹائم یہ نہیں تھا اور جس نے سوچا تھا کہ میں نے ہوائی جہاز بنانا ہے, اس کو لوگوں نے کیا کہا ہوگا, اس بیچارے کا کیا حال ہوا ہوگا, اس پہ لوگوں نے کتنے کیے ہوں گے, لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے نوجوانوں کہ اس ساری چیز کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ نے آئیڈیاز دینے, آپ نے سوچنے کہ کیا یوتھ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہر ڈسٹرکٹس میں ہونے چاہیے, کیا یوتھ موبلائزیشن کمیٹیز ہر ڈسٹرکٹس میں ہونی چاہیے, سول سوسائٹی کا, میڈیا کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے, اور اسی طرح سے ملٹی سیکٹوریل ایس ڈی جی میپنگ کہ کون کون سی ڈرگز آپ کے پاس آ رہی ہیں, یہ ہم سب کو مل کے سوچیں کہاں سے آ رہی ہیں, اس کا امپیکٹ کون ہے, کتنے لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہوئے, کتنے پہ سائیکولوجیکل امپیکٹ اس کا کیا ہوا, اور اس کے بعد اس کے اثرات کیا ہیں, اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑا. نہ ہمارے پاس سٹڈیز ہیں, نہ ہمارے پاس ریسرچ ہے, نہ ہمارے پاس میتھڈالوجی ہے. تو یہ ایک اٹس اے ٹائملی انیشیٹو. میں مبارکباد پیش کروں گا آخر میں ایک بار پھر تمام آرگنائزرز کو, منتظمین کو, کہ آپ نے ایک بہترین محفل سجائی اور انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک پہ جس نے ہماری نسل کو تباہ کر دیا ہے, آزاد کشمیر کی یہ جو جنریشن ہے یہ انتہائی قابل جنریشن ہے. اگر اس کو صرف آپ نے ڈرگ ایڈکشن جیسے ظلم سے بچا لیا تو آزاد کشمیر کے اندر بہتری ہو سکتی ہے, تعمیر و ترقی ہو سکتی ہے, ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتی ہے, اور جو پورے پاکستان کے 4 صوبوں میں شائن کر سکتی ہے. لیکن ہم سب کو مل کے اس کے اوپر سوچنا پڑے گا. آپ میں سے شاید کوئی یہ بندہ بیٹھ کے یہ سوچے کہ میں تو یار ڈرگ ایڈکٹ نہیں ہوں یا میں تو اس سے دور ہوں, لیکن دوسرے ہیں آئی ڈونٹ مائنڈ. آپ سب پہ اس کا اثر پڑے گا, آپ سب اس امپیکٹ سے گزریں گے. اور پھر انفارچونیٹلی ایک آخری بات میں کہہ کے ختم کروں گا کہ خودکشیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, بالخصوص ہمارے علاقے میں جہلم ویلی میں ہر روز ہم سنتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نوجوان جو اٹھ کے دریا میں چھلانگ لگا رہا ہے. آپ امیجن کریں کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے اپنی جان لینا. کسی دوسرے کو بندہ مار سکتا ہے غصے میں, لیکن اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے کہ now I have to die, I have to jump into this river, آپ کو کتنی ساری سوچ چاہیے, کتنی پاور چاہیے, کتنی طاقت چاہیے اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے. تو زندگی بہت شارٹ ہے, اللہ کی حسین نعمت ہے, انتہائی خوبصورت ہے, اور دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے, آپ اچیو کر سکتے ہیں. اس سے پیار کریں, دور رہیں اور دوسروں کو دور رکھیں, اور اپنی گورنمنٹ, اپنی اتھارٹیز, اپنے اداروں کو اکاؤنٹیبل بنائیں, وہ آنسریبل ہیں, وہ آپ کو جواب دیں گے, اور ان کو آپ نے لیڈ کرنا ہے, آپ نے فریم ورک دینا ہے, آپ نے پالیسی دینی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.